سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو تعمیری بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے پولیو کے خاتمے کی غرض سے پاکستان کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کی قابل قدر معاونت کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ان کے بیلجیم کے ہم منصب نے نیو یارک میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے توانائی کے شعبے کے گردشی قرضے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 1.2 ٹریلین روپے سے زائد کے مالی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے ہاؤسنگ کے شعبے کی پائیدار ترقی کے لیے تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اپنا آخری میچ آج رات بنگلہ دیش کے خلاف دبئی میں کھیلے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان باہمی اعتماد، عزت و رواداری اور علاقائی تعاون پر ترقی جیسے مشترکہ مقاصد پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیو یارک میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات میں کثیر جہتی تعاون، بالخصوص تجارت، علاقائی تعاون اور دونوں ممالک کے عوام کے باہمی تعلقات کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر نے باہمی سفارتی تعلقات میں بہتری اور پاکستان کے کردار کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے باہمی تجارت اور ثقافتی تعلقات کو بہتر کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت داری جاری رہے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے پولیو کے خاتمے کی کوششوں، حفاظتی ٹیکوں اور غذائیت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ملک میں مالی شمولیت کی غرض سے پاکستان کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کی اہم معاونت کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کے حالیہ سیلاب کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے فراخ دلانہ عطیات کی بھی تعریف کی۔ ملاقات کے اختتام پر صحت، غذائیت، ڈیجیٹل تبدیلی اور ملک کی وسیع تر سماجی اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج واشنگٹن میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان میں نئے تعمیر ہونے والے قونصلر سروسز ایریا کا افتتاح کیا۔ نیو یارک میں پاکستان کا تاریخی قونصلیٹ جنرل 1948 میں قائم ہوا۔ اپنے کلمات میں نائب وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بیرون ملک پاکستانی مشنز کی اولین ذمہ داری بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا وقار، استعداد کار اور بہترین انداز میں خدمات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت پاکستان کی اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ نائب وزیر اعظم نے قونصل جنرل اور ان کی ٹیم کی پاکستانی برادری کے لیے بلا تعطل خدمات کو یقینی بناتے ہوئے قونصلیٹ کے تاریخی احاطے کی بحالی کا کام مکمل کرنے پر بھی تعریف کی۔ اس موقع پر قونصل جنرل عامر احمد عطوزئی نے نائب وزیر اعظم کی موجودگی اور رہنمائی پر شکریہ ادا کیا اور پاکستانی برادری کی سہولت کے لیے قونصلیٹ کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اپنے بیلجیم کے ہم منصب میکسم پریوارٹ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور تجارت، ترقی، موسمیاتی تبدیلی اور تعلیم سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور بحرین نے اقتصادی تعاون، علاقائی روابط، کثیر جہتی فورمز پر تعاون اور امن کے لیے مشترکہ عزم پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی کے درمیان ملاقات میں کہی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے مضبوط دو طرفہ تعلقات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وفاقی حکومت نے توانائی کے شعبے کے گردشی قرضے سے نمٹنے کے لیے 18 بینکوں کے تعاون سے 1.2 ٹریلین روپے سے زائد کی مالیاتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سلسلے میں دستخط کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے اس معاہدے کو گردشی قرضوں کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سہرا متعلقہ ٹاسک فورس کو جاتا ہے جس نے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے ان کے ساتھ ملاقات کے دوران حکومتی اصلاحات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اگلا مرحلہ ڈسکوز کی نجکاری اور لائن لاسز کے مسئلے سے نمٹنا ہے۔ انہوں نے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے اور مزید کامیابیوں کے حصول کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ یہ مالیاتی اور تنظیمی نو کے اعتبار سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہر اعتبار سے کامیابی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ توانائی کے شعبے میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے فوائد بالآخر صارفین تک پہنچیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ گردشی قرضوں کی مالیاتی سہولت توانائی کے شعبے کی مالیاتی بحالی کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے ملک کے گردشی قرضے کو 6 سال میں ختم کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ گردشی قرضوں کی مالی معاونت کی سہولت وزیر اعظم پاکستان کے ویژن اور رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ تمام اداروں کی مشترکہ کاوشوں سے گردشی قرض ختم کرنے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے ہاؤسنگ کے شعبے کی پائیدار ترقی، اثاثوں کے جدید انضمام اور جامع شہری ڈھانچے کے قیام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ کے وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کے درمیان ملاقات کے دوران کہی گئی۔ اس موقع پر وزیر ہاؤسنگ نے شفافیت، وسائل کے مؤثر استعمال اور جدید اعداد و شمار پر مبنی نظام کے ذریعے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسے سیاسی، سیکیورٹی اور دفاعی شعبوں میں مغربی ایشیا کے اسلامی ملکوں کے تعاون سے خطے کی سلامتی کے جامع نظام کے قیام کی جانب ایک قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اپنا آخری میچ آج دبئی میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 31، کوئٹہ 28، گلگت 30، مری 22، مظفر آباد 33، جبکہ سری نگر 26، جموں 34 اور لیہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو تعمیری بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے پولیو کے خاتمے کی غرض سے پاکستان کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کی قابل قدر معاونت کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ان کے بیلجیم کے ہم منصب نے نیو یارک میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے توانائی کے شعبے کے گردشی قرضے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 1.2 ٹریلین روپے سے زائد کے مالی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے ہاؤسنگ کے شعبے کی پائیدار ترقی کے لیے تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اپنا آخری میچ آج رات بنگلہ دیش کے خلاف دبئی میں کھیلے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔